پیارے دوستو، کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، زمینوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسانوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہوتی گئی۔ پیارے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب بنایا؟ اور آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ ان سب سوالات کے جوابات جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین اور آسمان بلکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوئے۔ وہ خوب جانتا ہے زمین کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارے پروردگار کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام داؤد اور بے شمار محدثین نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اس طرح چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارک بیان کرتے چلے کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ موجود تھے، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر ہے، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آ گئی۔ پیارے دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ تو اس بارے میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکلیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مطلب یہ ابتدائے آفزین میں جن مخلوق کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، جس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔
سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے تھے۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شعراء کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے۔ شیطان نے کہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جناب کی اصل بنیاد آگ ہے۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے اور اس سلسلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کو جنس میں داخل نہیں ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور پھر ان سے تمام انسانوں کی نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العزت اس زمین پر انسانوں کو ختم کر دیں گے، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ویسے ہی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اور پھر قیامت قائم ہوگی اور اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے، اور ہر ایک شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔